جی سر. جی جی ویزیبل ہے اسکرین، ٹھیک ہے. جی الکتابۃ العروضیہ یہاں پہ تھے ہم. ما ینطق یکتب، ما لا ینطق لا یکتب. ٹھیک ہے، یہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جس کو بولیں گے اس کو لکھیں گے، جس کو نہیں بولیں گے اس کو نہیں لکھیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے، جب ہم پڑھتے ہیں کوئی شعر یا کوئی جملہ لے لیجئے، مفرد استعمال کرتے ہیں والشمس. ٹھیک ہے، اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ والشمس. بولنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ جو الف ہے اور لام ہے بولنے میں آ رہا ہے؟ نہیں سر. نہیں آ رہا سر. ہے. اب جب ہم لکھیں گے شعر کو، اگر شعر کے اندر یہ لفظ آ گیا تو کیسے لکھیں گے؟ واو شین میم. سمجھ میں آیا؟ جی. والشمس اس طرح سے لکھیں. اس کے اندر دونوں چیزیں. ہاں بولیے. لیکن سر وشم پہ اگر تشدید آ رہی ہے نا. ہاں وہ تشدید آئے گی، وہ آگے آ جائے گا، سب کچھ آئے گا. بس اتنا سمجھنا ہے یہاں پہ کہ جس کو ہم بول رہے ہیں اسی کو لکھ رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں نہیں لکھ رہے ہیں. یہاں دیکھیے ہاذا، ہاذا ایسے لکھا جاتا ہے کتابت املائیہ میں، اوپر یہ لگا دیتے ہیں نشان کے لیے الف نہیں لکھا. لیکن جب ہم بول رہے ہیں تو ہاذا الف بول رہے ہیں. اگر شعر کے اندر یہ آتا ہے اور ہم کو لکھنا پڑا کتابت عروضیہ میں تو کیسے لکھیں گے؟ ہا زا. ٹھیک ہے، اتنی مثال کافی ہے، اس لیے کہ مثال یہ آگے بہت ساری دیں گے خود ہی. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. جی سر. اوضحنا فيما سبق الصلة الوثيقة التي بين العروض والموسيقى. ہم نے ما سبق میں یہ واضح کر دیا ہے، اس سے پہلے یہ بیان کر دیا ہے کہ عروض اور موسیقى کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے. الصلة الوثيقة ایک تعلق ہے مضبوط. ٹھیک ہے، اوپر پورا بیان کیا جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. کل آپ نے سنا ہوگا کہ بلکہ پڑھا ہے کل کہ علم عروض وضع کرنے کا آئیڈیا خلیل کو کیسے آیا. موسیقہ سے آیا. قول یہ ہے کہ صفارین کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں جو نغمہ سنا تست پہ جو مار رہے تھے من مقعی مطرقۃ علی تست، اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ ہاں علم عروض کو ایجاد کرنا چاہیے. اور یہ خود عالم تھے موسیقہ کے اور نغمہ کے، لہجات جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے درمیان تعلق ہے. کیسا تعلق ہے آگے بتا رہے ہیں. وہی صلۃ الفرع المتولد من الاصل، اور یہ تعلق ہے فرع کا، شاخ کا، جو کہ پیدا ہوا ہے اصل سے. کیا مطلب اس عبارت کا؟ کون فرع ہے اور کون اصل ہے؟ ایک درخت ہے، وہ اصل ہے اس کی جڑ، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ اس کی فرع ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ علم عروض نکلا ہے کس سے؟ موسیقہ سے، میوزک سے، نغموں سے. علم عروض نکلا ہے موسیقہ سے، تو اصل کون ہوا، فرع کون ہوا؟ موسیقہ اصل ہے اور علم عروض فرع. علم عروض فرع ہے. اب دیکھیے وہی صلۃ الفرع المتولد من الاصل، یہ جو تعلق ہے علم عروض اور موسیقہ کے درمیان، یہ کیسا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے فرع کا، المتولد جو پیدا ہوا ہے، وجود میں آیا ہے، من الاصل یعنی موسیقہ سے. اسی کو آگے مزید وضاحت سے کہہ رہے ہیں فالعروض فی حقیقت امرہ لیس الا ضربا ای نوعا من الموسیقى اختص بالشعر على انه مقوم من مقوماته. عروض حقیقت امر فی الحقیقت کیا ہے؟ ایک قسم ہے موسیقہ کی، گانے کی، نغموں کی، جو شعر کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہے، اس بنا پر کہ وہ یعنی علم عروض اس کے مقومات میں سے ایک مقوم ہے. مقومات یعنی عناصر، مکونات جس سے مل کے وہ بنتا ہے، انگریڈینٹس جسے کہتے ہیں. سمجھ آیا؟ یہ عبارت واضح ہو گئی؟ جی.
اب ایک بات یہ ہے کہ العروض جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا بھی اپنے اساتذہ سے اور کتابوں میں بھی ہیں، لیکن یہاں پہ مذکر استعمال کر رہے ہیں یہ فی حقیقت امرہی میں ہاں کی ضمیر عروض کی طرف، لیسا میں ہوا کی ضمیر عروض کی طرف، الا ضربا من الموسیقى اختص بھی اسی کی طرف، علی انہو میں ہو کی ضمیر بھی عروض کی طرف، صحیح ہے؟ جی تو ہو سکتا ہے کہ عروض ایسے مکہ مدینہ کو کہتے ہیں، اس لحاظ سے بھی مؤنث ہے۔ عروض کو دو معنی آتے ہیں، ایک تو عروض ہم پڑھیں گے جو شعر کے اندر آتا ہے، وہ کہاں پہ آتا ہے ماجیسی کو پڑھیں گے، وہ تو مؤنث ہوتا ہے پکا۔ ایک معنی عروض کیا آتے ہیں؟ علم موازین الشعر، شعر کے ماپنے کا علم، ٹھیک ہے، اس معنی میں اگر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مذکر استعمال ہوتا ہو۔ ویسے بھی لسان العرب میں لکھا ہے کہ عروض الشعر یہ فواصل انصاف الشعر وهو آخر النصف الاول من البیت انسا، یعنی مذکر مؤنث استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے معنی جو ہیں میزان الشعر کے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی مؤنث ہے، اس کی جمع نہیں آتی ہے اس لیے کہ اس میں جنس ہے۔ اگر یہ اس میں جنس ہے تو اس میں جنس کا قاعدہ آپ کو معلومات ہے کہ اسماء الجناس کیا ہوتے ہیں؟ یجوز فیہا التذکیر والتانیث، اس کے اندر تذکیر و تانیث دونوں ہوتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے مذکر استعمال کیا ہے۔ یا عروض کے جو دوسرے معنی ہے علم موازین الشعر، یا عروض سے علمی عروض یہاں مراد لے رہے ہیں یہ، اس لیے مؤنث مذکر استعمال کیا ہے، ورنہ یہ کلمہ مؤنث ہے۔ ہم جب عروض پڑھیں گے بیت کے اندر تو وہاں ہر حال میں وہ مؤنث ہی رہے گا، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی مقومات کیا بات؟ انگریڈینٹس جن سے مل کر شعر بنتا ہے، عناصر، ٹھیک ہے۔ جی بھائی حلوہ بناتے ہیں، سب پانی چینی سوجی ڈالتے ہیں، اب شعر بنائیں گے تو علم عروض اس کی ضرورت پڑے گی، یہی مطلب، یعنی بنیادی اس کی چیز ہے علم عروض شعر کے لیے، مقومات ہی شعر کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اب آگے دیکھیے وہی بتا رہے کتابت عروضی کے بارے میں، وَإِذَا كَانَ لِلْمَوْسِيقَى عِنْدَ كِتَابَتِهَا رُمُوزٌ خَاصَّةٌ يُدَلُّ بِهَا عَلَى الْأَنْغَامِ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِنَّ لِلْعَرُوضِ كَذَلِكَ رُمُوزًا خَاصَّةً بِهِ فِي الْكِتَابَةِ تخالف الكتابة الإملائية التي تكون على حسب قواعد الإملاء المتعارف عليها، کہ موسیقہ کے لیے عند کتابتها جب لکھتے ہیں اس کو تو کچھ خاص اس کے اشارات رموز ہیں۔ کس طرح سے لکھتے ہیں یہ ہم نے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، ابھی چاہے تو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ موبائل میں بھی جب وہاں پہ میوزک والا ہوتا ہے اسے بنا ہوتا ہے اس طرح سے کر کے، اس طرح سے ایک یہ ہو گیا، کہیں ایسے بنا ہوتا ہے، کہ کس گانے کے لیے کون سا رموز استعمال ہوگا ان کا خاص ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ علمی موسیقہ میں جب لکھا جاتا ہے الکتابۃ الموسیقیہ تو کچھ خاص رموز ہوتے ہیں، کہہ کہ وَإِذَا كَانَ لِلْمَوْسِيقَى عِنْدَ كِتَابَتِهَا رُمُوزٌ خَاصَّةٌ، اس کے ذریعے سے دلالت ہوتی ہے کس کے اوپر؟ مختلف گانوں کے اوپر، مختلف لہجوں کے اوپر۔ علم عروض بھی اسی طریقے سے اس کے لیے بھی کچھ رموز ہیں، خاص ہیں کتابت میں، کہ کس کے مخالف ہوتے ہیں؟ تخالف الکتاب الاملائیہ، جو رسمی طریقے سے قاعدے کے مطابق جو کتابت ہوتی ہے عربی کے اندر اس کے یہ مخالف ہوتا ہے، مغایر ہوتا ہے۔ اسی کتابت املائیہ کے بارے میں آگے کہہ رہے ہیں التی تکون علی حسب قواعد الاملاء، یہ کتابت املائیہ جو رسمی ہوتا ہے وہ قواعد املاء کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر اس میں کچھ ایسے حروف ہیں جو بولے تو نہیں جاتے ہیں لیکن لکھے جاتے ہیں تو وہ لکھے جائیں گے، جیسے کہ الف لام ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کی مثال دی والشمس میں، المتعارف علیہ جو کہ سب کے درمیان کامن ہے، سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے لکھا جائے گا۔ وہذہ رموز العروضیہ یدل بها علی التفاعل، کتابت املائیہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ کتابت موسیقیہ کے ذریعے دلالت ہوتی ہے مختلف لہجوں پر، اور ہذہ رموز عروضیہ کے رموز کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ دلالت ہوتی ہے تفاعل پہ۔ یہ تفاعل کیا ہے؟ یہ تفعیل وہ وزن ہے جس سے شعر بنتا ہے، ہم پڑھیں گے بھی آگے۔ التی ہی بمثابت انغام الموسیقى المختلفہ، یہ تفاعل رموز عروضیہ یہ مختلف لہجات کے درجے میں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح موسیقہ کے رموز ہیں اسی طریقے سے عروض کے رموز ہیں، بس خلاصہ اس کا یہی ہے۔
آگے کہہ رہے ہیں والکتابۃ العروضیہ تقوم علی امرین اساسیین ہما، کتابت عروضیہ کی دو اہم اساس ہیں، قائم ہوتا ہے دو امر پہ. ہاں لو سر جی جی التي تكون على حسب قواعد الاملاء المتعارف عليها ہاں وهذه الرموز العروضية. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ہاں دیکھیے یہ ترجمہ یہاں سے دیکھیے کہ فَإِنَّ لِلْعَرُوضِ كَذَلِكَ رُمُوزًا خَاصَّةً، جس طرح سے علم موسیقہ کے اندر کچھ رموز ہیں کہ کس لہجے کے لیے کس طرح کا نشان بنایا جائے گا، اور پوری تفصیل میں نے بھیجی ہے گروپ پہ دیکھ لیجئے گا. اسی طریقے سے علمی عروض کے لیے بھی کچھ خاص رموز ہیں، کیسے کیسے لگائیں گے اس کو ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بھی خاصتاً بھی فی الکتابتی، کس میں ہے؟ کتابت میں، لکھتے وقت. علمی عروض میں ہم لکھیں گے تو اس کو کیسے لکھیں گے، اس کی خاص رموز ہیں. ایک تو یہی ہو گیا کہ جو ما ینطق یکتب، ما لا ینطق لا یکتب، اس کے علاوہ بھی کچھ رموز ہوتے ہیں جو ایسے ایسے لگائے جاتے ہیں. حرکت کے لیے ایسے کر دیں گے، حرکت میں ساکین ہو تو اس کو ایسے کر دیں گے، پھر ایسے پھر ایسے، یہ رموز ہوتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے اس کو. یہ کس کے مخالف ہوتے ہیں؟ تخالف الکتابت الاملائیہ، اس املائی کتابت کے مخالفت ہوتے ہیں. التی تکون علی حسب القواعد الاملاء، جو املا کے قواعد کے مطابق لکھے جاتے ہیں. یعنی عام کتابت جو ہم لکھتے ہیں عربی میں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ املا کے قواعد کے مطابق ہوتے ہیں. المتعارف علیہ، جو کامن ہے، جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کیسے لکھا جائے گا. المتعارف علیہ ای اعلی قواعد الاملاء. ٹھیک ہے، چلوں آگے. جی سر. چلیے، والکتابۃ العروضیہ تقوم علی امرین اساسیین، دو بنیادی چیزیں ہیں کتابت عروضی میں. وہ کیا ہے؟ ما ینطق یکتب، ما لا ینطق لا یکتب. جو بولا جائے گا لکھا جائے گا، جو نہیں بولا جائے گا نہیں لکھا جائے گا. اس کو یاد کر لیں بالکل اچھے سے. وتحقیق هذین الامرین عند الکتابۃ العروضیہ یستلزم زیادۃ بعض احرف، تحقیق یعنی تنفیذ، کسی کام کو بروئے کار لانا، عمل میں لانا. ان دونوں معاملوں کو، امر کو عمل میں لانا. کون دونوں؟ ما ینطق یکتب، ما لا ینطق لا یکتب. اس کو جو ہم لکھیں گے عمل میں لائیں گے کتابت کے وقت. کس کتابت کے وقت؟ عند الکتابۃ العروضیہ. تو یستلزم، اس سے کیا لازم آئے گا؟ زیادت بعض احرف، کچھ حروف کو زیادہ کرنا پڑے گا. لا تکتب املائیا، جو املائیا نہیں لکھا جاتا ہے، رسم الکتابت میں نہیں لکھا جاتا ہے، اس میں زیادہ کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے مثال دی تھی ہاذا، ہاذا. تو یہاں پہ کیا زیادہ کرنا پڑ رہا ہے؟ الف. جب اس کو لکھیں گے کس میں؟ کتابت عروضیہ میں، تو الف زیادہ کریں گے، ہا زا. ٹھیک ہے، زیادہ ہوا. کہیں کم کرنا پڑے گا. وہ سب پوری مثال ایک ایک کر کے یہ دے رہے ہیں. تو بعض احرف کو زیادہ کرنا پڑے گا. لا تکتب املائین، جو قواعد کے مطابق جو لکھا جاتا ہے اس میں نہیں لکھا جاتا. یہ وہ حذف یستلزم زیادت و یستلزم حذف بعض احرف تکتب املائین، اور کچھ ایسے حروف کو حذف کرنا پڑے گا جو املائین لکھا جاتا ہے. املائین کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ قاعدے کے مطابق جو رسم الخط ہم لکھتے ہیں عربی میں، اس میں تو وہ نہیں لکھا جاتا ہے، یا لکھا جاتا ہے اس میں حذف کیا جائے گا، یا نہیں لکھا جاتا ہے اس کو لکھا جائے گا. ایسا ہوگا اس میں. وفیما یلی تفصیل للاحرف التي تزاد او تحذف في الكتابۃ العرضیہ، نیچے پوری تفصیل دی جا رہی ہے ان حروف کی جن کو زیادہ کیا جاتا ہے یا حذف کر دیا جاتا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. لائٹ چلی گئی سر کے یہاں.
جی میتھس. رکیے میں ان کو کہتا ہوں موبائل سے کنیکٹ ہوں اور باقی علم عروض میں یہ جو کتاب جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جس سے پیپر بنتا ہے. یہ جو ہے یو جی سی کے جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں جو بکس ہیں اس کے اندر یہ کتاب داخل ہے. تو ابھی تو جو ہے بہت اوپر سے سوالات آتے ہیں، لیکن اگر صرف جو ہے ہم تختی پہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے کہ ایسے تختی کی جاتی ہے ویسے تختی کی جاتی ہے تو آپ کو کچھ پلے نہیں پڑے گا. اس لیے جو ہے بنیادی چیزیں جو ہے یہ پڑھائی جا رہی ہیں. کتاب کا نام تو شاید فی الحال مجھے یاد نہیں ہے. عتیق کر کے کوئی رائٹر ہے. یہ جو بھیجا جا رہا ہے آپ لوگوں کو نوٹس اس کے اندر موجود ہوگی، اس کی پرنٹ آؤٹ جو آپ کو پڑھائی جائے گی. سر یہ دکتور پہلی کلاس ہے. عبدالعزیز ہے آپ لکھ کر. جی جی آپ جوائن ہو گئے ہیں، موبائل سے جوائن ہوئے ہیں آپ؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، کون بول رہے ہیں؟ سر ہی بول رہے تھے. تو میں ہی بول رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی موبائل سے. نہ کلیئر نہیں ہے بہت زیادہ. خیر میں دیکھتا ہوں، کچھ کر کے دیکھیں کچھ ہو پائے تو. اب لائٹ کا تو کچھ کر نہیں سکتے ہم لوگ. ایسا کیجیے میں موبائل سے جوائن ہوتا ہوں اور آپ شیئر کریں. جی جی آپ موبائل سے جوائن ہوجیے، میں نے شیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی کوئی پوچھ رہے تھے یہ کون سی کلاس ہے؟ کون پوچھ رہے تھے؟ کتاب مفتی ساجد الرحمان صاحب. ساجد الرحمان صاحب یہ دوسری کلاس ہے. پہلی کلاس میں کچھ خاص ایسے پڑھایا نہیں گیا ہے. خلیل بن احمد الفرائیدی کے بارے میں پڑھایا گیا ہے اور کچھ ابتدائی چیزیں کہ علم العروض کو عروض کیوں کہتے ہیں، وہ اس کی پیدائش کہاں ہوئی، اور جو ہے نشو و نما اور جو ہے جوانی تو ساری ایک ہی ساتھ آئی تھی، تو اس کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا ہے. اس کی ابتدا اور اس کی پختگی کے بارے میں ہم نے پڑھایا تھا. جی اب آپ بول سکتے ہیں. اب میری آواز کلیئر جا رہی ہے سر آپ کے پاس؟ ایک یہ بہت دقت کی بات ہے، یہ لائٹ اور نیٹ ورک. سارا دار و مدار جو ہے آن لائن ٹیچنگ کا اسی پہ ہے. اگر یہ ذرا سا بھی ہلا اپنی جگہ سے تو سارا ٹھپ. نیٹ ورک بہت سستی سے بھی ہو نہیں پا رہا ہے.
हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी आ गए। जी जी, एक ट्राई कर लेते हैं शाहिद रजा साहब। सईद साहब, आपकी आवाज जो है, आ रही है? जी जी आ रही है। स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर है, आपको नहीं दिख रहा है? हाँ अभी आया, ठीक। चलिए बगैर लिखे भी समझ में आ जाएगा जी, मैं ठीक से समझा दूंगा, समझ में नहीं आता है तो। बस एक जगह आप बैठ जाए कहीं पे, शायद आप चल रहे हैं। जी जी। الحروف التي تزاد، वो हरूफ जिनको ज्यादा करते हैं कब? किताबत आरुजिया के वक्त, जब लिखते हैं हम तो। तुजादु फिल किताबत आरुजियती सित्ततु अहरूफिन, यही 6 हर्फ ऐसे हैं जिनको किताबत आरुजिया में ज्यादा लिखा जाता है, ज्यादा किया जाता है। वो कौन कौन से हैं ये आगे बता रहे हैं, देखिए। नंबर 1, इदा कान अल हर्फ मुशद्दद, जब मुशद्दद हो हर्फ तो उसको ज्यादा किया जाएगा। देखिए आगे मिसाल देखिए, फक्कुत तशदीद, इदा कान अल हर्फ मुशद्ददन फक्कत तशदीद, अगर हर्फ मुशद्दद होगा तो उस तशदीद को खोल दिया जाए, ठीक है। और हर्फ जी को सर। लिखा जाएगा, ठीक है। हर्फ को लिखा जाएगा, रस्म किया जाएगा या लिखा जाएगा मर्रतैन, 2 बार। एक मुतहर्रिक मर्रतन साकिन मर्रतन मुतहर्रिकन, ठीक है। जो तशदीद होती है ना, उसमें पहला हर्फ साकिन होता है, दूसरा जो है मुतहर्रिक। कुन, द कुन, तो पहला काफ साकिन, दूसरा पहला काफ शक्कुन में साकिन और दूसरा मुतहर्रिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए रक्कुन या रक्का, इसे कैसे लिखेंगे? रा काफ साकिन फिर काफ, रक का, ठीक है। आदा, दाल पे 2 दाल है इसके अंदर, उन 2 दालों को अलग अलग लिखेंगे किताबत आरोजिया के वक्त। आद दा, हज़्ज़ा को हज़्ज़ा, फतुक्तब आरोजियन, इन हरूफ को लिखा जाएगा आरोजी तौर पे, कैसे? देखिए रक का, आद दा, हज़्ज़ा। शेर के अंदर जब हम तख्ती करेंगे और वहाँ आजा जो मुश्तद हो तो उसको तख्ती के वक्त किताबत आरोजिया में पहले लिखना पड़ेगा उसको, और लिखते वक्त हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जहाँ तशदीद हो फुक्त तशदीदु, उस तशदीद को खोल दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तोड़ेंगे तो उसमें से 2 हर्फ निकलेगा। तो लिखने में तो एक ही है, बोल रहे हैं 2, इसलिए लिखेंगे भी 2। तो उस उसूल के मुताबिक हो गया कि मायुन तक युक्तब, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया? एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, इसलिए कि इसी के बिना पर हम जो आगे तफ्ती करेंगे, ये समझ में नहीं आएगा तो फिर जो है आगे दुश्वारी होगी। बोलते भी रहिए आप लोग। अब सभी लोगों को आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दें। जी सब आ रहा है। जी सर। ओके ओके, ठीक है। तो अभी सब लोग जो है म्यूट भी हो जाएं दोबारा से, ताकि जो है बात आगे बढ़ सके, क्योंकि नेटवर्क थोड़ी सी वीक लाइट आ है। गई है। जी जी, बस नेटवर्क थोड़ा सा वीक है।
آج کس کی نظر لگ گئی؟ آج جو ہے زیادہ لوگ آ گئے نا کلاس میں. نیٹورک ڈر گیا ہے شاید. ہلو جی جی آ رہی آواز آ رہی. جی جی صحیح صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. اذا كان الحرف منونا كتب التنوین نونا. ٹھیک ہے، تنوین کو نون لکھیں گے. تنوین کو کیسے بولتے ہیں؟ کتابن، کتابن. تو نون بولنے میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ نون بولنے میں آ رہا ہے تو اس تنوین کو ہم نون میں لکھیں گے. جیسے جبلن، شجرن، اسدن، فتکتب عروضیا. تکتب هذه الحروف هذه الکلمات. ان کلمات کو عروضی طور پہ کیسے لکھیں گے؟ جبلن. تو پہلے کتنا تھا؟ 3 حرف. نصباً مجرد. ٹھیک ہے، آگے چلے نمبر 3 پہ. آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں، بس جو ہے جبلن کے بعد کچھ نہیں سنائی دیا. ہاں یہ وائی فائی آ گیا ہے، اس سے کٹ گئی. ایک بار صحیح سے کنیکٹ کر لیں، ورنہ ریکارڈنگ دیکھنے والے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. چلیے. اذا كان الحرف منونا، یہاں سے پڑھتا ہوں، کتب التنوین نونا. کہ حرف جب منون ہو یعنی اس پہ تنوین ہو تو اس تنوین کو نون لکھا جائے گا. جیسے جبلن 3 ہیں، 1 2 3 جیم با لام. لیکن جب کتابت عروضیہ میں آئیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے. شجرن، اسدن، فتکتب عروضیا. ان کو عروضی طور پہ کیسے لکھیں گے؟ جبلن، نون دکھائی دے رہا ہے، شجرن، اسدن، رفعن و نصبن مجرن. یعنی یہ کلام میں جبلن ہو یا جبلن ہو یا جبلن ہو، نون لکھا جائے گا ہر حال میں. یہی مطلب ہے رفعن و نصبن و جرن کا. یہ 2 پوائنٹ بھی، 2 نمبر پوائنٹ بھی کلیئر ہے. جی جی سر. جی سر. آسان ہے، بہت آسان ہے، صرف بار بار اس کو پڑھنے سے ہی جو ہے یہ آ جائے گا. نمبر 3 تزاد الف فی بعض. تزاد الف، یہ جو حروف ہوتے ہیں نا مؤنث استعمال ہوتے ہیں اس لیے تزادو ہے. تزاد الف فی بعض اسماء الاشارہ. کچھ اسماء اشارہ میں الف کو زیادہ کیا جائے گا. جیسے ہاذا، تو ہاذا، ہا کے بعد الف پڑھ رہے ہیں تو الف لکھا جائے گا. ہاذہ، یہاں بھی لکھا جائے گا. ہاذانی، ہاذین، ہاؤلائی، سب میں لکھا جائے گا. وذالک، ذالک میں بھی. فتکتب عروضیا، عروضی طور پہ اس کو کیسے لکھیں گے؟ ہاذا، ہاذہ. ٹھیک ہے، ہاذہ یہاں پہ جو ہی ہے اس میں یا بھی لکھیں گے، اس کا الگ قاعدہ ہے. یہاں صرف اتنا دیکھ لیجئے. وہاذانی، ہاذینی. ہا میں ہا کے بعد الف بڑھا کے لکھا جا رہا ہے ہر جگہ سے. ہاؤلائی، یہاں بھی الف بڑھا کے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. ذالک، یہاں بھی الف بڑھا دیا گیا ہے. کذالک تزاد الف فی لفظ الجلالہ. لفظ جلالہ ہے نہیں، اللہ، اللہ کے نام کو لفظ جلالہ کہتے ہیں. اس میں بھی ایک الف کو زیادہ کیا جائے گا، تشدید لگا کے اس پہ کھڑا زبر لگا حمزہ اور واو کو الگ الگ نہیں کریں گے؟ ہا کون سا؟ اولائی، ہاں، ہا اولائی حمزہ اور واو کو الگ الگ. صحیح ہے. الگ الگ سمجھا نہیں، الگ ہی تو ہے. ہا ہے، الف ہے، پھر الا ہے. ایکچولی وہ حمزہ کو واو سمجھ رہے ہیں، حمزہ ہی ہے وہ. جی جی وہ حمزہ میں نے آپ لوگ کہا بھی تھا کہ وہ جو ہے اس پہ حمزہ لکھنے کے طریقوں پہ میری ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں. جب پیش ہو حمزہ پہ تو اس کو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے اور بعد میں جو ہے کسرہ نہ ہو، اگر حمزہ کے پہلے یا حمزہ پر کسرہ نہ ہو اور حمزہ پر کیا ہو، پیش ہو، تو اس کو واو پر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ واو پر لکھا ہوا ہے، وہ 2 نہیں ہے. 2 والی مثال بھی آگے آئے گی، جیسے داؤد. ٹھیک ہے. کذالک تزاد الف فی لفظ الجلالہ. اللہ کے نام میں بھی ایک الف زیادہ کیا جائے گا. وفی لاکن، لاکن جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس میں بھی زیادہ کیا جائے گا. المخففۃ والمشددۃ، وہ لاکن جو مخففہ ہو یعنی لاکن
اور جو مشددہ ہو یعنی لیکن، ٹھیک ہے. فہادہ الکلمات، یہ کلمات کون ہیں؟ نمبر 1 پہ کہا تھا لفظ جلالہ، اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ، لیکن اور لیکن، 3 ہو گئے. تکتب عروضیًا ہاکذا، ان کو علم عروض میں اس طرح سے لکھا جائے گا، اللہ، لام بڑھا دیا، اللہ، لیکن، پہلے کھڑا زبر تھا جو کہ اس کو الف میں بدل دیا، پھر لیکن کو لیکن نہ، تشدید ہے، اور تشدید کے بارے میں اوپر پڑھ لیے ہیں کہ فکت تشدید، تشدید کو کھول دیا جائے گا، اور کھولیں گے تو 2 حرف بن جائے گا، اور تشدید میں پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو لیکن نہ. واضح ہے؟ نمبر 4 پہ چلیں ہم. جی سر. تزاد واو فی بعض الاسماء، کچھ اسماء میں واو کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ داوود، اس میں الٹا پیش لگا ہوا ہے نا، تو 2 واو کے قائم مقام ہو جائے گا، داوود، 2 واو پڑھ رہے ہیں. طاووس، ناووس، فتکتب عروضیًا داوود، طاووس، ناووس. ٹھیک ہے، آگے چلیں، ایک ایک پوائنٹ جی. کو بتاتے چلیں. یہ چلے. نمبر 5 تکتب، آگے چلو. تکتب حرکت حرف القافیہ حرفا مجانسا للحرکت، فإذا كانت حركة حرف القافية ضمة كتبت هذه ضمة عروضيا واوا. اس کو جو ہے سمجھانا پڑے گا لکھ کر کے. ایک شعر لکھیے ذرا، قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، دوسرا والا مصرع لکھیے. بین الدخول فحوملی. ہاں فحوملی، خالی فحوملی ہی لکھ دیجیے بس. حوملی لکھ دیا. لام پہ یہاں کیا ہے بولیں سب لوگ، کوئی ایک بولے مائک کھول کر کے. زیر ہے سر. زیر ہے، اور زیر کے جو مجانس ہے، مجانس کا مطلب اس کی جنس سے، اس کے تعلق سے، یا اس کا ساتھی کون ہے؟ یا یا. یا ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف القافیہ، حرکت حرف القافیہ، حرف قافیہ کون ہے؟ لام ہے، ٹھیک ہے، جی. اور اس کی حرکت کیا ہے؟ زیر. زیر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں تکتبو، اب دیکھیے عبارت پہ، تکتبو حرکت حرف القافیت حرفا مجانسا للحرکہ، قافیہ کے حرف کے حرکت کو لکھا جائے گا ایسا حرف جو کہ مجانس و حرکت کی، حرکت کی مجانس کون سا حرف ہے؟ یا ہے سر. یا ہے. اب لکھیے حماد صاحب، حوملی، لام کے بعد یا لگائیے. کتابت عروضیہ میں ایسا لکھیں گے. قافیہ چونکہ شعر کا آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی مثال کس کی؟ یا کی. اب کوئی ایسا شعر کسی کو یاد ہے جس میں جو ہے پیش آتا ہوں؟ عبید بن ابرس کا جو معلقہ ہے کیا ہے؟ اقفر من اہلہ ملحوب فالقطبیات فالذنوب، فالذنوب لکھیے، فالذنوب. عبید بن ابرس کا ہے غالبا. فالذنوب، قافیہ کا آخری حرف کون سا ہے؟ پیش ہے. با ہے اور پیش ہے. اور پیش کی مجانس حرکت کون سی ہے؟ حرف واو. واو ہے. اب لکھیں گے ذنوبو، واو کے ساتھ لکھ دیجئے اس کو. اس کا بہت اہمیت ہے اس کی، اور ٹھیک ہے دھیان سے دیکھیں اس کو، جب تحقیق کریں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی، یہ زیادہ اہم ہے. اب مثال گئی کس کی؟ فتح کی رہ گئی نا. فتح کی کوئی شعر ہو؟ ایک شعر ہے کہ ردی علی فؤادی کالذی کانا، اسی کی کتاب میں آئے گا آگے. یا ام عمر جزاک اللہ مغفرتاً، اے ام عمر اللہ تم کو معاف کرے. ردی علی فؤادی کالذی کانا، کالذی کانا خالی اتنا لکھیے، کانا. یہاں قافیہ کا حرف کون سا ہے؟ نون. نون. اس پہ حرکت کون سی ہے؟ فتح. زبر. فتح زبر. اور اس کے مجانس حرف کون سا ہے؟ الف. الف. تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ کانا. کانا.
شعر میں ہمیشہ ایسے لکھیں گے جب تخلیق کریں گے. اب آئیے 5 نمبر عبارت دیکھیں کس طرح سے اس بات کو کہا ہے انہوں نے. تکتبو حرکت حرف القافیت حرفن، قافیہ کے حرف کے حرکت کو لکھا جائے گا حرف، ایسا حرف مجانسن للحرکہ جو حرکت کے جنس سے ہو. کیا مطلب آگے بتا رہے ہیں. فَإِذَا كَانَتْ حَرَكَةُ حَرْفِ الْقَافِيَّةِ ضَمَّةً كُتِبَتْ هَذِهِ الضَّمَّةُ عَرُوضِيًّا وَاوًا، جب قافیہ کے حرف کی حرکت ضمہ ہو تو اس ضمہ کو علم عروض میں واو لکھیں گے، جیسے کہ ذنوبو میں لکھا. وَإِذَا كَانَتْ كَسْرَةً، جب حرکت کیا ہو کسرہ ہو، کتبت یاءً تو اس کو یا لکھیں گے جیسے حوملی میں لکھا. وَإِذَا كَانَتْ فَتْحَةً، اور جب یہ فتحہ ہو، کانت الحرکہ، جب یہ حرکت فتحہ کی ہو تو کتبت الفن، اس حرکت کو کیا کس میں بدل دیں گے، الف میں لکھ دیں گے. کلیئر ہے؟ آگے چلوں. جی جی سر. جی جی سر کلیئر. سر یہ جو مثال دے وہ ہاں. فتح کا کانا، تو اگر وہ تسنیہ کا صیغہ ہے تو اس میں کانا، اس میں پھر فرق کیسے کریں گے؟ ہاں اس میں فرق کریں گے، جب تختی کریں گے تو اس سے بتائیں کیسے فرق کریں گے. اس کا الگ وزن پہ ہوگا، وہ فاعلن کے وزن پر آ جائے گا، اس میں ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اس کی. ٹھیک ہے. اور جہاں نہیں ہوگا وہاں پہ الف بڑھائیں گے تاکہ وزن کے مطابق ہو جائے، جہاں ہوگا تو آلریڈی وزن کے مطابق ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اوکے سر، اوکے ٹھیک ہے. نمبر 6، اذا اشبعت یا اشبعت یا اشبعت سب پڑھ سکتے ہیں. جب ہائے ضمیر کی حرف اشباع سمجھتے ہیں نا، اشباع یہ تجوید میں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ حرکت کو اتنا کھینچ دینا کہ جو ہے حرف مد بن جائے، پیش ہو تو اتنا کھینچنا کہ واو ہو جائے، یا کوئی فتحہ تو اتنا کھینچنا کہ الف ہو جائے، اور اسی طرح سے زیر کو اتنا کھینچنا کہ یا ہو جائے. اس کو اشباع کہتے ہیں. اطالۃ الحرکہ حتی یتولد منہا حرف مد، یہ اس کی تعریف ہے. حرکت کو اتنا کھینچنا کہ حرف مد پیدا ہو جائے. حرف مد 3 ہیں، الف واو یا. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جیسے لہو، لہو میں پیش ہے، اس پیش کو اتنا کھینچیے کہ واو ہو جائے لہو. اشباع جب پڑھیں گے، اشباع کریں گے تو اس کے اندر حرف مد یعنی واو پیدا ہو جائے گا، اور جب واو آ گیا تو اس کو لکھیں گے کیسے، واو لکھیں گے، اس لیے کہ بولا جا رہا ہے تو لہو کو لکھیں گے لام ہا واو. ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. اب عبارت سے اس کو سمجھ لیجئے. عبارت سمجھ لیں گے ایک بار تو خود سے پڑھ کر کے بھی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. بار بار پڑھیے، دماغ میں بیٹھ جائے گا بالکل. جو پہلے سے پڑھے ہیں ان کے لیے دقت نہیں ہے، اور جن کا پہلی بار ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز جو پہلی ہو جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر ہم نحو صرف نہ پڑھے اور ہم کو کوئی کتاب دے دیجیے ادب کی، بھلے ہی انیشیل درجے کی ہو کہ پڑھ کے دکھاؤ، تو دشواری پیش آئے گی. اس کے بھی سارے جو ہیں آگے آ رہے ہیں کس طرح سے ہم تحقیق کریں گے. دیکھیے اذا اشبعت حرکت ہاء الضمیر، جب مفرد مذکر غائب کے ہائے ضمیر کی حرکت کو اشباع سے پڑھیں گے یعنی کھینچ کے پڑھیں گے تو کتبت حرفا مجانسا للحرکہ، تو اس کو لکھا جائے گا ایسے حرف سے جو حرکت کی مجانس ہو. لہو میں پیش ہے وہ اوپر والی بات ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے، واو سے. فضم التی علی الہاء فی لہو، وہ ضمہ جو ہا پر ہے لہو جیسی مثال میں، منہو میں، عنہو میں. اشبعت یا اشبعت، جب اس کو آپ اشباع سے پڑھیں گے کتبت عروضیا واون ہاکذا، تو علم عروض کے مطابق اس کو لکھا جائے گا واو اس طرح سے. کس طرح سے آگے لکھ کے وقت دکھا رہے ہیں، لہو، منہو، عنہو. ٹھیک ہے. آگے چلیں. یہ صرف جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر میں صرف ہوتا ہے نا، یہ ہو کی ضمیر میں. ہاں آگے بتا رہے کس میں نہیں ہوتا، آگے دکھا رہے ہیں. اور ہا کا کسرہ کہ بیہی، الیہی، فیہی، اذا اشبعت یا اشبعت، جب اس کو اشباع سے پڑھا جائے گا تو عروضی طور پہ کیسے لکھا جائے گا، ہا کذا، اس طریقے سے. کس طرح سے، بیہی، الیہی، فیہی. ٹھیک ہے. جی. آپ کہہ رہے ہیں کاف مخاطب جو ہے
लका अंत, बिका, मिनका, इलैका, क्या उसमें भी होगा बिका, मिनका, मिनकी? क्या उसमें नहीं होता है। अम्मा कानल खिताब मुखातब, क्या लिखा है काफल मुखातब, हाँ ठीक है, मुखातब का जो काफ है, अबिल मुखातबा, मुखातबा का जो है, फला तुशबा, उसको इशबा से नहीं पढ़ते हैं। इशबा समझ में आ गया ना, खींच के पढ़ना। जी जी। वबित्ताली, नतीजतन क्या होगा, ला युज़ादु बादहा अय्यु हर्फ, उसके बाद किसी हर्फ को ज्यादा नहीं किया जाएगा। से बिका, बिकी, मिनका, मिनकी, इलैका, इलैकी। इसमें जो है कई मिसालें दे दी इन्होंने। बिका अलिफ का बिक्का अलिफ नहीं लिखा जाएगा, बिकी जेल की मिसाल दी, बिकी या नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर से बोल दें, काफे मुखातब, जैसे कि बोलते हैं लकीतु का या लकीतु की, का की, इसमें जब इशबा करेंगे यानी खींच के पढ़ेंगे तो का पे अगर फतहा है तो अलिफ होना चाहिए, का हो जाएगा, और अगर जेर है तो या हो जाएगी, बिकी। तो कह रहे कि नहीं, काफे मुखातब में मुखातब का जो काफ होता है उसमें इल्मी अरूज में इशबा नहीं करते हैं, और उसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे, उसमें अलिफ वाव या की ज्यादती नहीं करेंगे। 45 से क्या बोल रहे? हाँ हेलो जी फला कोई कुछ, तशबा जी फला तुशबा, कोई कुछ तुशबा। पूछ रहा था, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, इशबा नहीं हाँ। किया जाएगा। और आगे सर? वबित्ताली, नतीजतन क्या होगा, ला युज़ादु बादहा अय्यु हर्फ, जब इशबा नहीं होगा तो उसके बाद यानी उस काफे मुखातबत के बाद किसी हर्फ की ज्यादती नहीं की जाएगी। जैसे कि ऊपर ज्यादती की जा रही थी, बिही, उसको इशबा से पढ़ रहे थे बिही, तो यहाँ या इजाफा कर दिया। लहू, वहाँ इशबा से पढ़े हैं तो वहाँ वाव का इजाफा कर दिया। और काफे मुखातब जो है का की, इसको इशबा से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इल्म अरूज में इसके अंदर कोई ज्यादती नहीं होगी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ना समझे हो तो फिर समझाओ, नहीं सर बगैर समझ समझे आगे मत बढ़िए। गए। क्लियर है सर, आगे बढ़े। ओके, तो ये वो मिसालें हो गई जिनमें हरूफ की ज्यादती होती है। अल अहरुफुल्लती तुहज़फ, और वो हरूफ जिसको हज़फ कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसकी अब मिसाल दे रहे हैं। तुहज़फ़ु हमज़तुल वस्ल, ये तो आपको मालूम है कि हमज़े वस्ल को हज़फ कर दिया जाता है। वस्ल यानी मिलाते वक्त जो गिर जाए वो हमज़े वस्ल कहलाता है, और उसी की कई मिसालें देंगे ये, और सबका खुलासा ये है कि वो हमज़े वस्ल उसके अंदर पाया जा रहा है। देखिए, तुहज़फ़ु हमज़तुल वस्ली वहियल अलिफ अल्लती यतवस्सल या युतवस्सल बिहा इला नुत्क़ बिस्साकिन इन कान क़ब्लहा मुतहर्रिक व यकूनु ज़ालिका फ़ी मादिल अफ़आल अल खुमासिया व सुदासिया अल मब्दूअत बिल हमज़ा। देखिए इसकी मिसाल देखिए, लिखिए यहाँ पे हम्माद साहब, वल फज्र, ठीक है, वल फज्र, वाव है, उसके बाद अलिफ है, फिर लाम है। वो जो अलिफ है वो हमजा है, ठीक है, हमजे वस्ल है, उसको हज़फ कर दिया गया। ये जो है ना अल वस्ल, जो अल फज्र पढ़ते हैं, आगे आएगा, इसमें समझ लीजिए इसको, एक पॉइंट की बात है। नहव की किताब में देखेंगे कोई लिखता है अल, अलिफ और लाम, लिखिए जरा, अलिफ और लाम, इस तरह के ताबीर आप देखेंगे। कोई लिखता है अल अलिफ वल लाम, पूरा लिखता है, और कोई सिर्फ कहता है लामुत तारीफी। जानते हैं क्यों? असल बात यह है कि अल जो अलिफ लाम होता है उसमें जो हमजा है वह वस्ली है या कतवी है, इसमें इख्तिलाफ। जो लोग कहते हैं कि हमजा वस्ली है, गिर जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो ताबीर इख्तियार करते हैं लामुत तारीफ की। नहव की किताब में देखेंगे वो कहते हैं लामुत तारीफ, इसलिए कि उस अलिफ की कोई हैसियत ही नहीं, वो हमजा बन गया और गिर गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो अलिफ कतई है,
الف قطعی ہے، وہ لوگ الف و لام لکھتے ہیں یا ال لکھتے ہیں، اور خلیل ابن احمد الفراہیدی بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو اس حمزہ کو قطعی مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ قطعی ہے تو گر کیوں جاتا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا ہے یہ اس لیے گر جاتا ہے لکثرت الاستعمال، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ حمزہ وصل ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ کہیں تعبیر آپ دیکھیں گے ال کی یا الف لام کے لام التعریف کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حمزہ وصل ہے یا قطعی ہے۔ چلیے سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ اب والفجری، اس میں کیا حمزہ گر جائے گا اس لیے کہ یہ وصلی ہے۔ اس کو کس طرح سے انہوں نے کہا ہے دیکھیے، وہی الالف التی، یہ وہ الف ہے جس کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے ساکن کے نطق تک جبکہ اس سے پہلے حرف متحرک ہو۔ ساکن کے نطق تک کیسے پہنچیں گے؟ والفجری، اس سے پہلے جب حرف متحرک ہو تبھی وہ گرے گا، ٹھیک ہے؟ والفجری، اس سے پہلے کہ متحرک ہو تبھی وہ گرے گا، اس سے پہلے متحرک نہ ہو تو وہ نہیں گرے گا، اس کو پڑھا جائے گا۔ واو ہٹا دیجئے، صرف الفجری لکھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الفجر، یعنی وہ حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اذا، اس سے پہلے کیا ہو؟ انکان قبلہ متحرک، جب اس سے پہلے کوئی حرف متحرک ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ ساکن ہو جائے گا والفجری، اس کے بعد والا جو ہوگا۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ، یہ حمزہ وصل کہاں کہاں ہوتا ہے؟ بہت آسان، آپ لوگ جانتے ہیں حمزہ وصل کہاں ہوتا ہے۔ جو مزید فی کے جو افعال ہیں، باب افعال کو چھوڑ کے تقریباً سبھی جو ہے حمزہ وصل ہی ہوتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ ماضی الافعال الخماسیہ، خماسی افعال کے ماضی میں، خماسی یعنی جس میں 5 حرف ہوں ماضی کے اندر، اور سداسی 6 حرف ہوں، المبدوءۃ بالحمزہ، جو حمزہ سے شروع ہو رہے ہوں، وفی امریہا، ان صیغوں کے ماضی میں بھی اور امر کے صیغے میں بھی، اور مصدرہ اور مصدر میں بھی، جیسے انطلق، انطلق میں کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور انطلق ہے، اور اس سے پہلے جب متحرک آئے گا وانطلق ہو جائے گا، وہ حمزہ وصل گر جائے گا، یا حمزہ قطعی گر جائے گا کثرت استعمال سے، دوسری تعبیر میں وانطلق ہو جائے گا۔ اس کو جو امر بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ انطلق، انطلق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب ملا کے پڑھیں گے تو فانطلق، وہ حمزہ گر جائے گا، یہ ہو گیا۔ اور انطلق ینطلق انطلاقا، ٹھیک ہے؟ انطلاقا مصدر میں انطلاقا آئے گا، اور جب واو کے ساتھ اس سے پہلے حرکت آئے گی وانطلاقا ہو جائے گا، وہ گر جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے؟ انطلق، یہ مثال دے دی خماسی کی۔ استغفر، یہ مثال دے دی سداسی کی۔ اب استغفر سے امر کیا ہوگا؟ استغفر، اور مصدر کیا ہوگا؟ استغفارن۔ آپ کہیں گے واستغفر، استغفارن کی کیا؟ واستغفارن، تو گر جائے گا حمزہ۔ تو انطلق استغفر، یہ ماضی کی مثال دے دی، اور انطلق امر کی مثال دے دی، استغفر امر کی مثال دے دی، انطلاق مصدر کی مثال، استغفار مصدر کی مثال۔ اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ کتابت عروضیہ باقاعدہ لکھ کے بتا بھی رہے ہیں۔ فالف الوصل فی هذه الکلمات وامثالها، ان کلمات میں الف وصل اور اس جیسے کلمات میں، یعنی انطلقہ، تو انطلقہ کے وزن میں کچھ اور بنائیے، انطلقہ چلنا، اور انکسرا، انکسرہ ٹوٹنا، ٹھیک ہے؟ یہ امثال کا یہی مطلب ہے۔ فالف الوصل فی هذه الکلمات وامثالها تحذف، ان جیسے کلمات میں اور الف کو حذف کر دیا جائے گا۔ کب؟ ان کان قبلها متحرک، جب اس سے پہلے متحرک ہو تبھی حذف ہوگا، جب متحرک نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات اس کو پڑھیں گے، اس لیے کہ ساکن سے ابتدا تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کب حذف کریں گے؟ عند الکتابت، یہ عند الکتابت تحذف کا مصدر ہے، ظرف ہے۔ عند الکتابت العروضیتی، کتابت عروضی کے وقت حذف ہوگا، ہاکذا، اس طرح سے، کس طرح سے؟ فانطلق، ٹھیک ہے؟ فاستغفر، فانطلق فاستغفر، فانطلاق فاستغفار، سمجھ میں آ گیا؟ جی سر۔ جی کسی ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو بتائے گا، ورنہ آگے دشواری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب با پہ آ جا، الاسماء العشرہ المسموعہ،
10 ایسے اسما ہیں عربی کے اندر جو سماعی ہیں، ان کے اندر حمزہ جو لکھا نہیں جاتا حذف ہو جاتا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتابت حمزہ کو کس طرح لکھے اس کے اندر بھی یہ بحث آتی ہے. اسمن وسمن ہو جائے گا. اسی لیے قرآن میں بئس الاسم الفسوق جو آیت ہے اس میں اس حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. ابنن بیٹا، ابنمن یہ بھی بیٹا ہی ابنن ہی ہے، اور بعض لہجات کی میں ایک لغت ہے یہ، اس کے معنی بیٹے ہی کے ہوتے ہیں. امرؤن شخص، امرأتن اثنان اثنتانی، ایمن ایمن کو ایمن بھی لکھتے ہیں بغیر نون کے، قسمیہ ہے، ایم اللہ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، المختصۃ بالقسم جو قسم کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، قسم کے ساتھ خاص اس میں حمزہ نہیں آتا ہے. کسی کا نام ایمن رکھیں گے آپ تو اس میں حمزہ آئے گا. استن یہ 10 ہیں، 1 2 3 4 10 ہے نا، ان 10 میں حمزہ کو نہیں لکھیں گے. یہ کہیں شعر کے اندر آ گیا تو اس کو اڑا دیں گے. اس کو یاد کر لیں، کتابت کے وقت بھی بہت کام آتا ہے. اب مثال دے رہے ہیں کیسے لکھیں گے. مثلا بسم کا ہے، ہادہ ابن ہے، ابن ہے، والعام 12 شہرن ہے، اس کو کیسے لکھیں گے. تکتب عروضی ہاکذا بسم کا، الف یہاں سے اڑا دیا، سمجھ میں آ رہا ہے. جی سر آ رہا ہے. ہادہ ابن، ہادہ میں الف بڑھا دیا ہا کے بعد جو اوپر آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور ابن، ابن، ہادہ ابن، ابن ہے. ٹھیک ہے، ابن میں جو تنوین تھی اس کو نون سے لکھا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے جی وبنن. وبنن کیا تھا، و ابنن، و ابنن، تو اس حمزہ کو حذف کر دیا، وب ہو گیا، اور نون اس پہ تنوین تھی، اور تنوین میں نون پڑھا جا رہا ہے اس لیے نون لکھا جائے گا. وبنن آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. نہیں سر. والعام 12 شہرن، والعام 12 شہرن، اسنا میں چونکہ وہ گر جاتا ہے تو اسے گرا دیا، اور شہرن میں تنوین ہے، تنوین کا مطلب نون، تو نون لکھا گیا. آگے چلیں. جی جی. جی، امر الفعل الثلاثی الساکن الساکن ثانی مضارعی، یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. فسمع دیکھ رہے ہیں، یہ فسمع ہے. جی جی سمع یسمع، مضارع کیا ہے، یسمع. یس. ایک آدمی کوئی مائک کھول لے، بولتا رہے. کتب یکتب، کتبہ کا مضارع کیا ہے، یکتبو. یکتب. ٹھیک ہے. اب بتائیں کہ مضارع کا جو دوسرا حرف ہے فسمع میں اور وکتب میں وہ کون سا ہے. ایک میں سین ہے، ایک میں کاف. ایک میں سین ہے، ایک میں کاف. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، امر الفعل الثلاثی الساکن ثانی مضارعہ، فعل ثلاثی کا امر الساکن جو ساکن دے رہا ہے اس کے مضارع کے دوسرے حرف کو. تھوڑا گھما پھرا کے بولا ہے، بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے، ساکن کس کو کر رہا ہے، یہاں پہ کر رہا ہے سین کو، یہاں پہ کہہ رہا ہے کاف. جی جی. تو اس کے امر میں جو حمزہ آئے گا وہ گر جائے گا. فسمع وکتب ہے، اس کو کیسے لکھیں گے، وقرا ہے، اس کو کیسے لکھیں گے. فإنها تكتب عروضيا هكذا فاسمع وکتب وقرا. بہت آسان ہے، تعبیر تھوڑی گنجلک ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ امر فعل ثلاثی کا جو حمزہ ہوگا وہ گر جائے گا، سیدھی سی بات. جی جی صحیح. مطلب ثلاثی کا جو ہے حمزہ ہے وہ گر جائے گا، فعل ثلاثی. ثلاثی یعنی جو امر کا ہے، جی اگر وہ جی. مادے میں ہے تو نہیں گرے گا. جیسے اخذا، قرأ، قرأ میں جو لاسٹ والا ہے، ٹھیک ہے، وہ مادے کا ہے. دال، الف الوصل من المعرف یا معرفہ، یہ ال کی تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے، لگتا ہے کہ یہ جو ہے قطعی مانتے ہیں. فَإِذَا كَانَتْ القمریہ، قمریہ شمسیہ حروف کو آپ پڑھے ہوں گے تجوید میں. ایک 14 ہے، 13 ہے، الف با جیم یاد کیا ہوا تھا، ہا خا غین فا قاف کاف میم ہا واو یا، اور شمسیہ تا سا دال زال را زا سین اور شین.
اور کیا ہوگا پھر صاد ضاد تازہ اور لام اور نون. ٹھیک ہے معروف ہے نا جی سر جی قمریہ اور شمسیہ. اب دیکھیے جی اگر جی حروف یاد بھی نہ ہو تو بھی بہت آسان سے پتہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ حرف الحج، الحج اب ال ہے اس کے بعد ہا ہے. اب ہم کو پتہ کرنا ہے کہ یہ حروف قمری ہے یا شمسی ہے. نہیں پتہ چل رہا کس میں سے ہے، قمریہ میں سے کہ شمسیہ میں سے. تو آپ بس یوں کہ القمر. ٹھیک ہے القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے تو الحج میں بھی لام پڑھا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہا جو ہے قمری حرف ہے. ٹھیک ہے الشمس آ گیا، الشمس آ گیا. ٹھیک ہے تو اس میں آپ تھے الشمس کہہ لیں. الشمس میں لام نہیں پڑھا جا رہا ہے تو الشمس میں یہاں بھی جو شین آ رہا ہے لام کے بعد وہ حروف شمسیہ میں سے ہے. اس طرح سے آسانی سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ الف الوصل من المعرفہ یا معرفہ، جو تعریف کا ال ہے جب یہ قمریہ ہو جیسا کہ القمر میں ہے. القمر میں تو اس میں کیا ہوگا والقمر جب پڑھیں گے یا فی القمر جب کہیں گے تو الف صرف گرے گا لام نہیں گرے گا. اور شمسیہ ہوگا تو والشمس جب پڑھیں گے تو اس میں الف بھی گر جائے گا اور لام بھی گر جائے گا. لیکن یہ اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں کہ الف گر جائے گا لام گر جائے گا، تھوڑی اور دوسری تعبیر استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے والورد اوپر سے دیکھیے الف الوصل من المعرفہ، لام تعریف کا جو الف لام ہے جب یہ القمریہ ہو جیسا کہ القمر اور الورد جیسی مثال میں ہے، اکتفیہ بحذف الالف فقط، تو اکتفا کیا جائے گا صرف الف کے حذف پہ نہ کہ لام کے. فا کیا لکھا ہے جمل، کیا ہے فجمل، تھوڑا بڑا کریں گے. فجمل مثل ترعى القمر. تو یہ جملے جیسا کہ طلع القمر، تفتح الورد، اس طرح کے جملے کیسے لکھے جائیں گے؟ تکتب عروضیا ہکذا طلع القمر، وہاں پہ الف اڑا دیا لام لکھ دیا. تفتح الورد. ٹھیک ہے یہاں پہ کیا مثال دی ہے، اس کو اڑا دیا ہے واو کو. موبائل میں بہت چھوٹا دکھ رہا ہے اصل میں. الورد ٹھیک بڑا ہو گیا. اما اذا كانت الشمسیہ کما فی الشمس والنہر فإن الفها تحذف ايضا. یہاں پہ لکھیے ذرا الشمس لکھیے الشمس. کہاں لکھ رہے ہیں؟ اچھا ادھر میں اسکرین چھوٹا کر لوں. الشمس لکھا آپ نے. اب لکھیے الشمس. شروع میں واو لگا دیجئے تاکہ الشمس پورا ہو جائے. الشمس الف لگائیے پورا والشمس. ٹھیک یہ والشمسی ہے، تشدید کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں والشمسی. ٹھیک ہے نا الف بھی اڑا دے رہے ہیں لام بھی اڑا دے رہے ہیں. مان لیجئے کہ اگر ہم اس کو الف لام لام پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ الشمسی پڑھتے ہیں نا. کوئی بولے؟ جی جی الشمس پڑھتے اگر الف لام کے ساتھ پڑھتے تو. الف لام کے ساتھ پڑھتے تو الشمسو پڑھتے. الشمسو تو شین کتنا ہے یہاں پہ؟ تو ایک ہی ہے، شین بول رہا ہوں ایک ہی ہے. الشمس ایک. لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے والشمس تو کتنے شین ہو گئے؟ دو بن گئے. دو ہو گئے. یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لام تھا اس کو بدل دیا کس سے؟ شین سے. اور اس کو کس طرح سے کہا ہے؟ اس انداز سے کہا ہے کہ وہ لام جس کلمے پر داخل ہوا ہے اس کلمے کا جو پہلا حرف ہے اس پہلے حرف سے اس لام کو بدل دیا جائے گا. شمس ہے تو شمس سے بدل دیں گے، تا ہے تو تا سے بدل دیں گے. والتینی، اگر اس کو والتینی کو واو ہٹا دیں لام کو پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ التین. التین ایک ہی تا ہے، لیکن جب لام کو نہیں پڑھ گئے ہیں والتینی پڑھ گئے ہیں تو دو تا ہو گئی. یہ دوسری تا کہاں سے آئی؟ وہ لام بدل گیا لام کی جگہ پر. لام کو تا سے بدل دی. تو یا تو اس کی اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر حروف شمسی ہے
تو الف لام دونوں کو حذف کر دیں گے، سب سے آسان طریقہ، یا اس طریقے سے کہہ لیے جیسا یہ کہہ رہے ہیں گھما پھرا کر کے، دیکھیے اس کو عبارت سے سمجھیے تب کمال ہے۔ اما اذا کانت الشمسیہ، الف لام شمسیہ ہو، کما فی الشمس والنہر، جیسے کہ لفظ شمس الشمس اور لفظ النہر میں ہے، تو کیا ہوگا؟ فإن الفها تحذف ایضا، اس کا الف بھی حذف کر دیا جائے گا جیسے قمری میں کیا جاتا تھا، وتقلب اللام حرفا، اور لام کو بدل دیا جائے گا ایک ایسے حرف سے جو اس پہلے حرف کے جنس سے ہو جو اسم میں ہے اور جس پر وہ داخل ہے۔ کون داخل ہے؟ کس پر؟ لام داخل ہے جس اسم پر، اس اسم کا جو پہلا حرف ہوگا اسی پہلے حرف سے لام کو بدل دیا جائے گا۔ الشمس میں لام داخل ہے شمس پہ اور اس کا پہلا حرف شین ہے، اس لیے لام کو شین سے بدل دیا جائے گا۔ النہر میں لام داخل ہے نہر پہ اور اس کا پہلا حرف ہے نون، اس لیے لام کو نون سے بدل دیا جائے گا۔ اور مثال دوں یا اتنا کافی ہے؟ کافی ہے سر۔ اوکے تھینک یو۔ فجمل مثل تشرق الشمس، تو تشرق الشمس جیسے جو جملے ہیں، ویفیض النہر جیسے جملے ہیں، تکتب عروضیا ہاکذا، اس کو علم عروض میں اس طرح لکھا جائے گا، تشرق الشمس، تشرق الشمس، دو شین آ گئے؟ جی جی دو شین ہو گئے یہاں پہ ایک، پہلا والا لام بدل دیا ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ ویفیض النہر، ٹھیک ہے؟ جی جی صحیح سے یہاں پہ دو نون ہو گیا ایک کی جگہ پہ۔ اوکے، کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو بتائے پلیز۔ اور آگے چلیں یا بور ہو رہے ہیں؟ ٹائم بھی نہیں سر آگے چلیے، اوکے ٹھیک، بس جلدی جلدی سر۔ اس کو ختم کر لیجیے۔ جب اصل تو تختی ہے، جب تک تختی نہیں کریں گے ہم کو پکڑ سمجھ میں آئے گا نہیں، اور یہ سب جب تختی کریں گے نا تو ریپیٹ ہوتا رہے گا، گھبرانے کی بات نہیں، لیکن پڑھ کے آنا ہے۔ تحذف واو عمر رفعا و جرا، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب حالت رفع میں ہوگا اور جری میں ہوگا تو واو کو حذف کر دیا جائے گا، اور نصبی میں کیا نہیں کیا جائے گا؟ رفعا و جرا ہی کیوں؟ چلیے بتاتے ہیں اس کو، لکھیے ذرا ہما صاحب۔ ہاں، لقیت عمرن، جاء عمرن، لقیت تو لکھ دیجیے کوئی مت، لقیت عمرن، ٹھیک۔ ایک جگہ لکھیے لقیت جاء عمرن، جاء عمرن، اور لقیت بعمرن کر دیجیے۔ پرانی مثال جی جی۔ اب دیکھیے یہ امر میں جو واو لگتا ہے کیوں لگتا ہے؟ عمر اور امر میں فرق کرنے کے لیے۔ اگر واو نہیں لگائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ عمر ہے کہ عمر ہے، ٹھیک ہے؟ بات کلیئر ہے اتنی؟ جی 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 سر۔ اب جب یہ حالت رفع میں ہوگا، جا عمر اور جا عمر، تو التباس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ امر ہے یا عمر ہے، اس لیے وہاں پہ واو لگے گا۔ لیکن چونکہ پڑھا نہیں جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے، لکھا نہیں جائے گا اس کو، عمرو، عمرو میں واو پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا، اس لیے عروضیہ میں لکھا نہیں جائے گا اس کو، نہیں جائے گا۔ تو قاعدہ نمبر 1 کیا تھا؟ مالا تنطق ینطق لا یکتب، ٹھیک ہے؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ جا لقیت عمرن، جا لقیت عمرہ، ٹھیک ہے؟ رفعن و جرا، نصبن کیوں نہیں؟ نصبن کیوں نہیں؟ جب ہم کہیں گے لقیت عمرن اور لقیت عمرہ تو اس دونوں میں اشتباہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ واو نہیں لکھا جاتا ہے۔ جب لقیت عمرن کہیں گے تو وہاں پہ واو پہلے ہی سے نہیں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں اشتباہ نہیں۔ اشتباہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عمر جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو وہاں تو تنوین آئے گی نہیں، الف لکھا ہی نہیں جائے گا، تو لقیت عمرہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب عمرن کہیں گے تو وہاں تنوین آ جائے گی، اس لیے عمر اور عمر میں حالت نصبی میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ رفعن و جرن، نہ کہ نصبن، اس لیے کہ نصبن آلریڈی وہ حذفی ہوتا ہے واو۔
समझ में आया? जी जी, मतलब जो है सर ये अमरुन पे हालत रफी में भी तो तनवीन आती है। अमरुन तनवीन से बहस नहीं है, इल्तिबास से बहस है। तो मैं कहना चाह रही हूँ फिर अमरुन वैसे लिखेंगे ना। हाँ मतलब दिखता नहीं है ना उसमें तनवीन, इसमें अलिफ दिखता है इसलिए। यहाँ ठीक है, बिल्कुल सही, यही कहना चाह रहे हैं, इसमें अलिफ दिखता है तो पता चल जाएगा कि ये गैर अमरन है। इससे को उमरू होता तो वो गैर मुनसरिफ उमर होता, तो उसमें अलिफ नहीं होना चाहिए। जी जी, उमर जो है सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, उमरा लिखा जाएगा, उमरन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और रहा बात अमरन, तो ये इसके साथ अलिफ के साथ लिखा जाएगा ऐसे। तो ये पहले ही पता चल गया कि ये उमर हो नहीं सकता है, उमर गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ पर तनवीन आ नहीं सकती है, ठीक है। और ये अलिफ बता रही है कि इस पे तनवीन है, ठीक है ना, इसलिए जो है ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आयशा कह रही हैं कि यहाँ पे उमरुन लिखा जाएगा तो नून बढ़ेगा, जी वो नून बढ़ेगा, वो अलग बात है। यहाँ पे सिर्फ वाव के हज़फ करने की बात हो रही है। जब तनवीन आ जाएगी इस पर तो नून तो बढ़ाएंगे ही किताब तरूजिया में, ठीक है। वो रा के बाद डायरेक्ट नून सर मैं बढ़ेगा। कह रही थी उमर और इस, ठीक है सर। उमर पे अच्छा तनवीन कभी नहीं आएगी ना, उमर पे जी तनवीन सर, आएगी जी नहीं, ये जी गैर मुनसरिफ है, ठीक है ना। हाँ जी 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 सर, जी जी। जी और जी। किसी को कुछ भी शुबा हो तो पूछे, ऐसे ना आगे बढ़े। अच्छा एक और जुमला लिख दिए जब इतनी बात हो गई तो, लिखिए जरा, लकीतु आमर इब्न खालिद, वाव के साथ लिखिएगा, लकीतु आमर इब्न खालिद। ये कायदा है, देखिए वो पढ़ा था आपने कि हालत नसबी में आमर का जो वाव होता है वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी सिफत लाया जाए इब्न के जरिए से तो उसको लिखा जाता है, ठीक है। ये किताबत की बहस है, अब ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि जब इब्न के ज़रिए से सिफत लाई जाए, अम्र मौसूफ हो, तो इस सूरत में हालत नस्बी में भी अम्र में वाव लिखा जाएगा। चलिए क्यों लिखा जाएगा, क्या होता है, बता रहे सर। हाँ अब क्यों लिखा जाता है, क्या होगा, उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो समझ लीजिए कि अम्र के वाव को हज़फ कर दिया जाएगा हालत रफ़ी में और हालत जर्र में, हालत नस्बी में लिखा ही नहीं जाता है, इसलिए इन्होंने नस्बन कहा नहीं है यहाँ पे। चलिए वतुहज़फ़ुल याउ वल अलिफ़ु मिन अवाखिर हुरूफ़िल जर्र अल मुअतल्लती, ये आसान है। इला, इसमें आखिर में हम लोग लाम पढ़ते हैं, फी आखिर में या पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मिला के पढ़ते हैं इलल बैती तो अलिफ गिर जाता है, फिल बैती वो या गिर जाती है, वही कह रहे हैं। तो हज़फ़ुल याउ वल अलिफ़ु मिन अवाखिर हुरूफ़िल जर्र अल मुअतल्लती वहिया फी इला अला, कब, इंदमा यलीहा साकिन, जब उससे साकिन मिल जाए, फिल फा के साथ क्या मिल गया, लाम साकिन मिल गया। फतराकीब मिसला, जो तराकीब जो जैसे कि फिल बैत हो गया, इलल जामिया हो गया, अलल जबल हो गया, कैसे लिखा जाएगा, तुक्तबु अरोज़ियन हाकज़ा, व इल्म अरोज़ में इस तरह से लिखा जाएगा, फिल बैती इलल जामियाती अलल जबली। पढ़ने में तो एक ही जैसा है, लेकिन लिखने किस तरह लिखा वो देख रहे हैं सभी लोग। जी जी, दिख रहा है। हाँ। अच्छा ये क्या कहा था कि इंदमा यलीहा साकिन, जब साकिन उससे मिल जाए, और साकिन नहीं मिलेगा तो तब नहीं हज़फ किया जाएगा, वो बाकी रहेगा। वला तुहज़फ़ुल याउ अवल अलिफ़ु मिन हाज़िल हुरूफ़, इन हुरूफ से अलिफ या या को हज़फ नहीं किया जाएगा, कब, इदा वलियहा मुतहर्रिक, जब उसके साथ हरफ मुतहर्रिक मिला हुआ हो, जैसे फी बैतिन, तो फी के बाद साकिन नहीं है इसलिए वो बाकी है, इला जामियातिन अला जबलिन, ठीक है। जी जी, बिल्कुल सही। बाकी लोगों को जी सर। ओके। तुहज़फ़ु याउल मनक़ूस व अलिफ़ुल मक़सूर इंदल मुनव्विनीन इंदल गैरिल मुनव्वनीन ना, जिस पे तनवीन ना हो, गैर मुनव्वनी, इंदा नहीं, वो गैर है। गैर, जी अच्छा गैर, गैरुल मुनव्वनैन तस्निया होगा ना, दो है। जी इंदमा यलीहिमा साकिनुन नहव अल मुहामी अल क़दीर वन नादिल कबीर वल फ़तल गरीब, याए मनक़ूस अलिफ़ मक़सूरा हज़फ हो जाएगा जिस पे तनवीन ना हो, फतन होगा तो अलग हो जाएगा वो, जबकि उसके साथ साकिन मिला हो, जैसे अल मुहामिल क़दीर,
تو یا ہے محامی میں یا منقوص، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ساکن ہے لام، تو المحامل قدیر والنادل کبیر والفتل غریب. تو پہلی دو مثال ہے یا منقوص کی، اور اس کے بعد مثال دے رہے ہیں الف مقصور کی. والفتل غریب والندر رطب فہذہ تکتب عروضین ہاکذا، یہ مین ہے کیسے لکھا جائے گا. المحامل قدیر وہ جا اڑ گئی. والنادل کبیر، والنادی میں الف لام بھی اڑ گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. والفتل غریب کس طرح سے لکھا گیا اس پہ دھیان دینا ہے. والندر رطب، ٹھیک ہے. اب جو ہے کچھ اشعار دے رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس کو لکھ کر کے دکھائیے. تو ابھی کچھ پڑھیں گے یا کل؟ ہمیں اس کوئی کو دقت نہیں. اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو رہنے دیتے ہیں. ابھی جو ہے آپ لوگ یہ جو بھی مطلب ہیں یہاں پہ سبھی لوگ اپنے حساب سے 5 ابیات کی جو ہے پریکٹس کریں گے خود ہی. 5 کوئی بیت لیں گے اور ان تمام 6 جو قواعد ہیں حذف اور اضافے کے، اس کے اعتبار سے 5 ابیات کو لکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ جو ہے اس کا جو ہے املائیہ کیا ہے اور عروضیہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے وزن وغیرہ پہ ابھی نہیں جانا ہے کہ کس وزن پہ آ رہا ہے کس وزن پہ نہیں آ رہا ہے. صرف املائیہ اور عروضیہ میں جو فرق آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ صرف جو ہے پریکٹس کیجئے گا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کاپی بنا لیجئے گا. اگر صحیح میں جو ہے یہ 3-4 کوشچن جو آتے ہیں اس کو اگر صحیح کرنا ہے آپ لوگوں کو تو ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے 3-4-5 مثالیں کم سے کم پریکٹس کیجئے گا. پھر جو ہے اس دن جو ہے یہ بتایا جائے گا آپ کو نا اگلی کلاس میں، تو پھر وہاں پہ جو ہے ہم لوگ اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے جی سر. 4 بحر ہیں ہمارے سلیبس میں، طویل، کامل، خفیف، بسیط. ٹھیک ہے، پہلا طویل ہے. ایک پہ بھی اگر ایک بحر پہ پریکٹس ہو گئی، تختی کرنا آ گیا، تو باقی 3 تو ایک دم جو ہے کھٹا کھٹ ہو جائے. جی جی بس. لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف پڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں 2-4-5 مثالیں. اصل تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے خود سے، جیسے کہ میتھ میں کرتے ہیں، تب تک آپ تختی نہیں کر پائیں گے. اٹ از ویری کلیئر. ٹھیک ہے، پریکٹس آپ ہی کو کرنی ہے. تو جو پریکٹس کرے گا اس کو آئے گا، ورنہ پھر جو سن کے صرف یہاں سے چلے جانے سے علم العروض کی تختی نہیں آ پائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بالکل ایک کاپی چھوٹی سی پتلی سی 5 روپے والی 2-4 پیج کسی بھی کاپی میں جو ہے اس کے لیے بنا لے، اور امتحان سے پہلے ایک بار اس کو دیکھ کے جائیے گا. جو تختی خود کیے رہیے گا، تو اس سے وہاں پہ کوئی بھی اگر شعر آ گیا، کوئی بھی بیت آ گیا کہیں سے، کسی کے معلقے سے، کسی کے اس سے، فٹاک سے آپ تختی کر پائیں گے. ورنہ پھر یاد کرتے رہیں گے کہ کس کا معلقے کا یہ شعر ہے، تو اس کا معلقہ کس بحر میں ہے، تو اس بحر پہ ہے یہ شعر یا نہیں، پھر وہاں کنفیوز ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، پھر تکا لگا کے آئیں گے، جو کہ صحیح اور غلط دونوں ہو سکتا ہے. اگر تھوڑی سی یہاں پہ محنت کر لیں گے تو تختی آ جائے گی، اور تختی آ گئی تو آپ کے وہ سوالات صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. جی سعید بھائی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا سبھی کو. جی 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 باقی جی جی سر. مشورہ ہو تو دے سکتا ہے، کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں ہم. ہاں، باقی مشورے کے لیے ہمارے دونوں گروپس کے وہ کھلے ہوئے ہیں، آپ لوگ وہاں پہ کھل کے میسج کر سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے سر کے تفہیم کا انداز بڑا نرالا تھا. جی ویسے سر کے تفہیم کا انداز بہت عمدہ لگا ہم کو. چلیے بہت شکریہ. اصل میں نیٹ ورک کی پرابلم ہو گئی، ورنہ کلاس ختم ہو جاتی. آج یہ مثالیں بھی ہو ہی جاتی. شروع میں 10-12 منٹ جو ہے خراب ہو گیا.